خاص خاص باتیں اس 1 گھنٹے کے اندر اگر آپ چاہیں گے تو بہت ساری باتیں میں آپ کو سنا دوں گا جس سے آپ کا ایمان بچے گا، عقیدہ بچے گا، سنی بن کر رہیں گے۔ کیا رہیں گے؟ سنی بن کر رہیں گے، کسی کے بہکاوے میں نہیں آئیں گے۔ پہلی بات تو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ میرے نبی صاحب اختیار ہیں یا نہیں؟ اللہ نے نبی کو پاور دیا ہے کہ نہیں؟ اگر دیا ہے تو صرف دینی باتوں میں یا دنیاوی باتوں میں یا دونوں باتوں میں اللہ نے پاور دیا ہے۔ کتنا پاور دیا ہے یہ بات میں حدیث سے ثابت کروں گا۔ دوسری بات یہ بتانا چاہوں گا، ادھر دیکھیں، نبی حاضر و ناظر ہیں یا نہیں؟ تیسری بات یہ بتانا چاہوں گا، نبی قبر میں زندہ ہیں یا نہیں؟ چوتھی بات یہ بتانا چاہوں گا کہ مسلمانوں میں 73 فرقے کیوں ہوں گے؟ کیوں مسلمانوں میں 73 فرقے کیوں ہوں گے؟ اور 73 میں 72 جہنمی کیوں، 1 جنتی کیوں؟ یہ 4 باتیں۔ پانچویں بات یہ بتانا چاہوں گا کہ اللہ نے قرآن میں نبی کو امی کہا۔ کیا کہا؟ زور سے بولو۔ اللہ نے قرآن میں نبی کو کیا کہا؟ امی، نبی گل امی۔ امی کا مطلب اور مفہوم کیا ہے؟ کچھ لوگ امی کا غلط معنی نکال کر لوگوں کے عقیدے کو بگاڑتے ہیں اور بد مذہب بناتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے بچ کے رہیے گا۔ امی کا صحیح معنی اور مطلب کیا ہے؟ صرف 5 باتوں پر مشتمل آج میری تقریر ہوگی، خاص جلدی جلدی سنیے۔ تفصیل کے ساتھ تو میں بیان نہیں کروں گا کیونکہ وقت ہی نہیں ہے، اس لیے میں مختصر انداز میں 5 باتیں آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ تقریر کے دوران کوئی اٹھک بیٹھک نہ کرے، ہماری ماں بہن بھی عزت سے بیٹھے، آپ بھی عزت سے بیٹھیے تاکہ آپ سنی بن کر رہیں۔ آئیے سب سے پہلے خلوص و محبت کے ساتھ ہم اور آپ مل کر دونوں جہاں کے داتا و آقا، مدنی تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، سیدی ابرار و اخیار، مصطفیٰ جانی رحمت، شم بزم ہدایت، نو شہ بزم جنت، گول باغ رسالت، عرش کی زیب و زینت، فرش کی طیب و نزہت، جن کی شان انا آتینا کل کوثر، شافع مشر ساقی کوثر، حضور تاجدار مدینہ، راحت قلب و سینہ، کائنات کی شان، مومنوں کی جان، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ سب لوگ محبت سے پیش کریں۔ پڑھیں، زور سے پڑھیں، جلدی پڑھیں۔ اللہم صلی علی بارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شعر ملاحظہ فرمائے، اجازت ہے؟ زور سے بولو، اجازت ہے؟ جاگ کر سنیے، جاگ کر سنیے، شعر ملاحظہ فرمائے۔ شاعر لکھتا ہے، مقام سید کونین کوئی کیا جانے، مقام سید کونین کوئی کیا جانے، ہے ذات سر خدا ان کی بس خدا جانے۔ قریب رہ کے حقیقت کو جو سمجھ نہ سکا، قریب رہ کے حقیقت کو جو سمجھ نہ سکا، تو دور رہ کے کوئی مصطفیٰ کو کیا جانے، تو دور رہ کے کوئی مصطفیٰ کو کیا جانے۔ اور حضور تاج الشریعہ کا ایک شعر سنیے، بہت شاندار شعر، ادھر دیکھیے۔ زمین کو آسماں کر دے، سریا کو سرا کر دے، زمین کو آسماں کر دے، سریا کو سرا کر دے، نبی مختار کل ہے جن کو جو چاہے عطا کر دے، نبی مختار کل ہے جن کو جو چاہے عطا کر دے۔ بالکل ادب سے بیٹھیں۔ ابھی میں نے جس آیت کو موضوع بنایا، رب کریم کا ارشاد پاک، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اس کا سیدھا سادھا ترجمہ مطلب یہ ہے، سیدھا سادھا ترجمہ مطلب یہ ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے کہ میرا رسول تمہیں جو دے وہ دل سے قبول کرو۔ رب فرماتا ہے، اے میرے بندو، میرا رسول تمہیں جو کچھ دے یا جو دے دل سے قبول کرو، اس پر عمل کرو، اسے مانو، اور جن چیزوں سے منع کرے اس سے باز رہو، کیونکہ میرے رسول کا دینا میرا دینا ہے، میرے رسول کا حکم میرا حکم ہے، میرے رسول کی عطا میری عطا ہے، میرے رسول کی گستاخی میری گستاخی ہے،
میرے رسول سے پھرنا مجھ سے پھرنا ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ زور سے بولو۔ رب کریم اپنے بندوں سے خطاب فرما رہا ہے، اے میرے بندو، میرا رسول تمہیں جو دے وہ لو، دل سے قبول کرو، اور جن چیزوں سے منع کرے رک جاؤ، باز رہو، کیونکہ میرے رسول کا دینا میرا دینا ہے، میرے رسول کا حکم میرا حکم ہے، میرے رسول کی عطا میری عطا ہے، میرے رسول کی نافرمانی میری نافرمانی ہے، میرے رسول سے پھرنا مجھ سے پھرنا ہے۔ اس آیت سے پتا چلا اللہ نے نبی کو پاورفل بنایا ہے۔ کیا بنایا؟ زور سے بولو۔ پاورفل بنایا ہے۔ اللہ نے نبی کو اتنا پاور دیا ہے، اتنا پاور دیا ہے، صاحب اختیار بنایا ہے کہ نبی جب چاہے، جسے چاہے، جس وقت چاہے کسی چیز کا حکم نافذ کر سکتے ہیں۔ نبی جب چاہے، جس کے لیے چاہے، جو چیز چاہے حلال قرار دے سکتے ہیں، اور جو چیز چاہے حرام قرار دے سکتے ہیں۔ یا اللہ نے نبی کو پاور دیا ہے، دینی باتوں میں بھی پاور اور دنیاوی چیزوں میں بھی پاور دیا ہے۔ نبی ٹھوکر مار دے تو مردہ زندہ ہو جائے، نبی پہاڑ کو حکم دے دے تو پہاڑ سونے میں تبدیل ہو جائے، نبی اگر چاہ لے تو انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو جائے، نبی چاہ لے تو کنکر کلمہ پڑھنے لگے، نبی چاہ لے تو پیڑ پودوں سے کلمہ پڑھا دے، نبی چاہ لے تو ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹا دے، نبی چاہ لے تو چاند کے بولو چمکتے ہوئے چاند کے دو ٹکڑے کر دے۔ تو اللہ نے نبی کو دینی باتوں میں بھی پاور دیا ہے اور دنیاوی باتوں میں بھی پاور دیا ہے۔ میری طرف دیکھیے، اللہ جب کسی کو نبی بناتا ہے تو پاور فل بناتا ہے، صاحب اختیار بناتا ہے۔ اللہ جب کسی کو نبی بناتا ہے تو امت کا بادشاہ بناتا ہے۔ کیا بناتا ہے؟ زور سے بولو۔ امت کا بادشاہ، اور جو بادشاہ ہوگا وہ صاحب اختیار ہوگا، جو بادشاہ ہوگا وہ پاورفل ہوگا۔ دنیا میں جتنے نبی آئے سب امت کے بادشاہ بن کر آئے۔ آدم آئے بادشاہ بن کر، نوح آئے بادشاہ بن کر، حضرت ابراہیم آئے بادشاہ بن کر، موسیٰ آئے بادشاہ بن کر، عیسیٰ آئے بادشاہ بن کر، میرے مصطفیٰ بھی آئے بادشاہ بن کر۔ اور اللہ جسے بادشاہ بناتا ہے، امت کا بادشاہ، اسے صاحب اختیار بناتا ہے۔ ایک بات یاد رکھیے، آج ہماری لڑائی جو بدعقیدوں سے چل رہی ہے، یہ مرغا مچھلی کی لڑائی نہیں ہے، داڑھی ٹوپی کی نہیں ہے، ہماری لڑائی ایمان اور عقیدے کی ہے۔ جو باتیں ان کو نہیں بولنی چاہیے وہ باتیں وہ بولتے ہیں۔ حضرات، صرف کلمہ پڑھنے سے آدمی مسلمان نہیں ہوگا، بلکہ کلمہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ آپ کو ہمیشہ اس بات کا خیال رکھنا ہوگا کہ ہماری زبان سے کفر صادر نہ ہو، ہماری زبان سے کفریہ جملے نہ نکلے، ورنہ جناب کلمہ بھی پڑھ لیں گے تب بھی کوئی فائدہ نہیں جب تک کہ کفر سے توبہ نہ کریں گے۔ آپ کا کلمہ پڑھنا ناکافی ہوگا، توبہ کرنا پڑے گا، پھر سے کلمہ پڑھنا پڑے گا، تمام مسلمان بنیں گے۔ تو صرف کلمہ پڑھنے سے مسلمان نہیں ہو سکتا کوئی، کلمہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ کفریات سے بچنا ہوگا، کفریہ جملوں سے بچنا ہوگا۔ اللہ کی شان میں کیا کہنا چاہیے، کیا نہیں کہنا چاہیے، رسول کی شان میں کیا کہنا چاہیے، کیا نہیں کہنا چاہیے۔ آج دنیا میں جتنے فرقے ہیں ان میں اسی چیز کی تمیز نہیں ہے کہ کلمہ تو پڑھ رہے ہیں لیکن نبی کی توہین بھی کر رہے ہیں۔ اس لیے اہل سنت والجماعت نے ان کو خارج مانا ہے۔ میری طرف دیکھیے، میں ایک بات آپ کو بتاؤں پھر حدیث سناؤں گا، وقت ہی نہیں ہے کہ میں تفصیلی گفتگو کروں۔ میری طرف دیکھیے حضرات، یاد رکھیے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نبی کو اللہ نے کوئی پاور نہیں دیا، جیسے ہم لوگ ہیں ویسے نبی تھے۔ حضرات، حدیث تو سناؤں گا لیکن ایک بات سنیے، 2 منٹ آپ کو انتظار کرنا پڑے گا۔
یہ بتائیے کہ ہم لوگوں پر نماز کتنے وقت کی فرض ہے؟ زور سے بولو، ارے بولو، ہم لوگوں پر کتنے وقت کی نماز فرض ہے؟ بولو 5 وقت کی نماز۔ ظہر میں کتنی رکعتیں فرض؟ 4۔ بولو عصر میں کتنی رکعتیں فرض؟ 4۔ مغرب میں کتنی رکعتیں فرض؟ 3۔ عشاء میں کتنی رکعتیں فرض؟ 4۔ فجر میں کتنی رکعتیں فرض؟ بولو 2۔ تو یہ بتاؤ اللہ نے ہم پر 5 نمازیں فرض کی ہے، اور 5 نماز میں کسی میں 4 رکعت، کسی میں 3 رکعت، بولو کسی میں 2 رکعتیں، لیکن آپ سینے پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ کہ تم صرف فرض پڑھتے ہو کہ فرض کے ساتھ ساتھ سنت بھی ادا کرتے ہو؟ تو سن لو، جتنی سنتیں تم ادا کر رہے ہو یہ نبی کا حکم ہے، اور جو نبی کا حکم ہے وہ نبی کا پاور ہے۔ زور سے بولو، جو نبی کا حکم ہے وہ نبی کا پاور ہے۔ خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے۔ سنت پڑھنے والا پڑھ رہا ہے لیکن سمجھ نہیں پا رہا ہے۔ اچھا ایک بات بتاؤ، اللہ نے قرآن میں کہیں بھی اذان کا حکم نہیں دیا کہ فجر سے پہلے اذان دو، بولو عصر سے پہلے اذان دو، جماعت مستحبہ کے ساتھ جب نماز پڑھو تو اذان دو۔ اللہ نے اذان دینے کا حکم قرآن میں نہیں دیا، اذان دینے کا حکم مصطفیٰ نے دیا ہے۔ تو جو مصطفیٰ نے حکم دیا ہے وہ مصطفیٰ کا پاور ہے۔ اللہ جب کسی کو نبی بناتا ہے تو صاحب اختیار بناتا ہے، پاورفل بناتا ہے۔ نبی کو دنیاوی باتوں میں بھی اختیار ہوتا ہے اور دینی باتوں میں بھی اختیار ہوتا ہے۔ تفصیلی گفتگو کروں گا تو گھنٹوں لگ جائے گا، بس ایک ایک حدیث 5 وعدہ پر 5 وعدہ میں نے کیا ہے، صرف ایک ایک حدیث سنتے جائیے تاکہ وقت آپ کا پورا ہو جائے، اور اذان کا وقت اگر باقی رہے کچھ نہ کچھ تو، اور رسم اجرا بھی ہو جائے۔ رہنے دیے کتاب ماشاءاللہ، میری طرف دیکھیے، اجازت دیجئے تو میں آپ کو حدیث سناتا ہوں۔ بخاری شریف کی حدیث سنیے، ایک حدیث، حدیثیں تو بہت ہیں لیکن وقت نہیں ہے کہ میں بیان کروں، اس لیے ایک ایک حدیث 5 وعدہ پر میں آپ کو سناؤں گا۔ پہلا نمبر، میں پہلی حدیث نبی کے اختیار پر سنانا چاہتا ہوں۔ سارا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بول دو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ غور سے سنو، بخاری شریف جلد اول کتاب الصیام، باب اذا جامع فی رمضان، صفحہ نمبر 259، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال بینما نحن جلوس عند النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذ جاءه رجل فقال یا رسول اللہ هلكت، قال ما لك، قال وقعت ولا امرأة وانا صائم، فقال هل تجد رقبة توثقها، قال لا، قال فهل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين، قال لا، قال فهل تجد اطعام 60 مسكينا، قال لا، فمكث النبي صلى الله عليه وسلم فبينا نحن على ذلك اتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، قال اين السائل، فقال انا یا رسول اللہ، قال خذ هذا فتصدق به، فقال الرجل اعلى افقر مني یا رسول اللہ، فوالله ما بين لابتيها يريد الحرتين اهل بيت افقر من اهل بيتي، فزهق النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت انيابه ثم قال اقيمه اہلک، زور سے بول دو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ بالکل ادب سے بیٹھے، کوئی جائے گا نہیں ورنہ غلام ربانی کا حوصلہ پست ہو جائے گا۔ 3 بجے تقریر کا وقت نہیں ہوتا، اور ایک تو کرسی بغیر ہاتھ والی ہے، اور بولو یقینی بات ہے بغیر ہاتھ والی کرسی ہوگی تو ڈگمگائے گا آدمی، لیکن آپ نے جیسی کرسی دیا ہے مجھے اسی پر تقریر کرنی ہے۔ ایک بات یاد رکھیے، ہاتھی خریدنے سے پہلے ہاتھی کا مکان بنانا چاہیے، لیکن آپ لوگوں نے ہاتھی تو خرید لیا ہے، مکان ہی نہیں بنایا ہے۔ جلسہ کرنے سے پہلے ہر چیز کا انتظام صحیح رکھیے، کون مہمان کس لیبل کا ہے اور کون مولوی بولو کس لیبل کا ہے، کس کی تقریر کب کرانی ہے۔ یاد رکھیے غلام ربانی کی تقریر
قصہ کہانی نہیں. میں جب حدیث بولتا ہوں تو بڑے بڑے بےایمانوں کے پسینے چھوٹتے ہیں اور ان کا بول و براز خشک ہو جاتا ہے. میری طرف دیکھیے, میں نے ابھی آپ کو حدیث سنائی, مطلب سنیے, کلیجہ ہل جائے گا. مطلب سنیے, کس کتاب کی حدیث سنائی؟ زور سے بولو. بخاری کی. ارے بولو کس کی سنائی؟ بخاری. پیج نمبر کتنا؟ زور سے بولو. 259. غلط ثابت کرنے پر منہ مانگا انعام. اب میں حدیث کا مطلب سنانے جا رہا ہوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, ایک دفعہ ہم لوگ نبی کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے. ایک دفعہ ہم لوگ نبی کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے. یہ کون کہتے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ. اب سنیے, حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں ایک دفعہ نبی کی بارگاہ میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے, اچانک ایک شخص روتا ہوا حاضر ہوا, نبی سے کہنے لگا ہلکت یا رسول اللہ, اللہ کے رسول میں ہلاک ہو گیا, میں برباد ہو گیا, اللہ کے رسول میں نے بہت بڑا گناہ کر لیا ہے. کیا کہا؟ اللہ کے رسول میں ہلاک ہو گیا, برباد ہو گیا. اللہ کے رسول میں نے بہت بڑا گناہ کر لیا. نبی نے جیسے سنا تو فرمایا مالک, کیا ہوا, کتنا بڑا گناہ کر لیا؟ انہوں نے کہا ہے اللہ کے رسول, میں نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے جمع کر لیا ہے, بیوی سے صحبت کر لیا, سمبند بنا لیا ہے, روزہ توڑ دیا ہے. یہ اللہ کے رسول مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا, میری غلطی معاف کیسے ہوگی؟ جیسے نبی نے سنا, دھیان سے سنو, صحیح سے بیٹھو. جیسے نبی نے سنا تو فرمایا اگر تو نے روزہ جان بوجھ کر توڑا ہے, بیوی سے صحبت کی ہے, تو اب تو کفارہ دینا ہوگا. کہا اللہ کے رسول کفارہ کیا ہے؟ نبی نے فرمایا جاؤ مارکیٹ اور جا کر ایک غلام خریدو, اور ایک غلام خرید کر آزاد کرو, تب تمہارا گناہ معاف ہوگا, تمہارا کفارہ ادا ہوگا. جیسے غلام کا نام سنا, ادھر دیکھیے, زارو قطع رونے لگے, کہنے لگے یا رسول اللہ میں مزدور آدمی ہوں, میں مزدور آدمی ہوں, ڈیلی کماتا ہوں, ڈیلی کھاتا ہوں. یہ اللہ کے رسول میرے پاس اتنے پیسے نہیں کہ میں غلام خرید کر آزاد کر سکوں. جیسے نبی نے سنا تو نبی نے فرمایا چلو غلام آزاد نہیں کر سکتے تو چلو 60 روزے رکھو, پے در پے 60 روزے رکھو, پلس ایک قضا 61. اگر کسی نے جان بوجھ کر رمضان کا روزہ, ادھر دیکھیے, کھا لیا یا پی لیا یا بیوی سے صحبت کر لی تو اسے 61 روزے رکھنے ہوں گے. 60 تو کفارہ کا اور ایک قضا, یعنی 61 روزے, وہ بھی پے در پے کنٹینیو. بیچ میں اگر اس نے 59 روزے رکھے اور ایک روزہ پھر توڑ دیا تو پھر 60 رکھنا پڑے گا. یہ ہے اسلام کا قانون. چچا کو جگائیے, 3 بجے بلوا رہے ہیں اور رکوع آپ کر رہے ہیں. اب آپ بتاؤ 3 بجے غلام ربانی کو بلوا کر کے آپ رکوع کر رہے ہو تو کیا تقریر ہوگی؟ میری طرف دیکھیے, ادھر دیکھیے, پیغمبر نے فرمایا ایسا کرو 60 روزے رکھو, یعنی 60 تو کفارہ اور ایک قضا, یعنی 61 روزے رکھو. جیسے کفارہ 60 روزے کا نام سنا اور رونے لگے. غور سے سنیے, رونے لگے, کہنے لگے یا رسول اللہ رمضان کا روزہ میں نبھا رہا ہوں, کسی طریقے سے ادا کر رہا ہوں, لیکن یہ اللہ کے رسول اگر 60 روزے رکھوں گا تو میرے بچے بھوکے رہ جائیں گے, مزدوری کرنے میں دقت ہوگی, بال بچوں کے کھانے پینے کا انتظام نہیں کر پاؤں گا. یہ اللہ کے رسول میرے پاس اتنی طاقت نہیں کہ میں 60 روزے بھی رکھ سکوں. جیسے نبی نے اتنا سنا, دھیان سے سنیے, بس ایک حدیث سنا رہا ہوں.
جیسے نبی نے اتنا سنا تو فرمایا ایسا کرو، چلو 60 روزے نہیں رکھ سکتے تو جاؤ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو، تمہارا گناہ معاف ہو جائے گا، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ چاہے ایک دن میں 60 کو کھلا دو، چاہے 60 کو، ارے بولو، ایک ایک کر کے کھلاؤ، یعنی 60 کو 60 مسکین کو ایک ساتھ کھلا دو، یا ایک آدمی کو 60 دن کھلاؤ، 2 وقت کا بھر پیٹ کھانا، تو تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ جیسے 60 مسکینوں کا نام سنا اور رونے لگے، کہنے لگے یا رسول اللہ میں غریب آدمی ہوں، میں مزدور آدمی ہوں، میں ڈیلی کماتا ہوں ڈیلی کھاتا ہوں، بال بچوں کا انتظام کرنے میں دقتیں ہو رہی ہے، اے اللہ کے رسول میرے پاس اتنی طاقت نہیں کہ میں 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکوں۔ اب سنیے، جیسے نبی نے اتنا سنا تو سر جھکا لیا، ادھر دیکھو ہے، جیسے نبی نے سنا تو سر جھکا لیا، جیسے سر جھکایا اچانک نبی کی بارگاہ میں ایک ٹوکڑا کھجور آیا، یہ بخاری میں ہے ایک ٹوکڑا، اور مسلم شریف میں ہے بے آراقان، بخاری شریف میں ایک ٹوکڑا اور مسلم شریف میں ہے 2 ٹوکڑا کھجور نبی کی بارگاہ میں آیا۔ آپ کو معلوم ہے، آپ لوگ تو ٹوکڑی بناتے ہیں، عرب میں ٹوکڑا جس سے کھجور ناپا جاتا تھا 10 کلو کا ٹوکڑا، 5 کلو کا ٹوکڑا، جلدی بولیے 15 کلو کا ٹوکڑا، تو جس ٹوکرے میں کھجور لایا گیا، ادھر دیکھیے 2 ٹوکڑا، ایک ٹوکرے میں 15 سا، کتنا سا؟ جلدی بولو 15 سا، صاد الف عین، صاد الف عین، عربی میں سا کہتے ہیں 4 کلو 90 گرام کو، 4 کلو زور سے بولو، 90 گرام کو کیا بولتے ہیں؟ سا بولتے ہیں اپنے انڈیا میں، وہ 4 کلو 90 گرام، اسی لیے فطرہ نصف سا ہے، 2 کلو 45 گرام، 2 کلو 45 گرام نصف سا، تو فل سا کتنا ہوا؟ 4 کلو 90 گرام، تو ایک ٹوکرے میں 15 سا کھجور، دوسرے ٹوکرے میں 15 سا، یعنی 30 سا کھجور تھا۔ ادھر دیکھیے، جیسے نبی کی بارگاہ میں 2 ٹوکرا کھجور آیا، نبی نے اس کو بلایا، کہا ادھر آؤ، یہ دونوں ٹوکرا کھجور لو اور مدینے کے غریب مسکینوں کو کھلا دو، تمہارا گناہ معاف ہو جائے گا، مدینے کے غریب مسکینوں کو کھلا دو، تمہارا گناہ معاف ہو جائے گا۔ جیسے غریب مسکین کا نام سنا تو نبی کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، اللہ کے رسول کیا میں اپنے سے زیادہ غریب کو کھلاؤں؟ یہ اللہ کے رسول کیا میں اپنے سے زیادہ غریب کو کھلاؤں؟ نبی نے فرمایا ہاں تم اپنے سے زیادہ غریب کو کھلاؤ۔ اتنا سننا تھا، ادھر دیکھیں زہر و قطار رونے لگے، کہنے لگے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، فواللہ ما بین لابتیہا یرید الحرتین اہل بیت افقر من اہل بیتی، قسم خدا کی مدینہ شہر میں ہم سے زیادہ کوئی غریب نہیں ہے، اے اللہ کے رسول مدینہ شہر میں سب سے زیادہ غریب مسلمان میں ہوں، مسکین میں ہوں، میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے۔ جیسے نبی نے اتنا سنا، نبی نے مسکرایا، نبی کی دریائے رحمت کو جوش آیا، نبی نے اپنے پاور کا استعمال کیا، نبی نے اپنے اختیار کا استعمال کیا، نبی نے فرمایا اے میرے غریب غلام، سب کے لیے الگ قانون ہے مگر آج تمہارے لیے الگ قانون ہے، جا جا، اگر مدینے میں تم سے زیادہ کوئی غریب مسلمان نہیں ہے تو یہ دونوں ٹوکرا کھجور اپنے بچوں کو کھلا دو، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ ہے نبی کا پاور۔ ایک بات بتاؤ، مفتی صاحب بیٹھے ہیں، آپ اپنی زکات نکال کر خود کھا جاؤ، بولو زکات ادا ہوگی؟ زور سے بولی، بولو چچا، آپ اپنی زکات نکال کر خود کھا جاؤ یا بچوں کو کھلا دو، زکات ادا ہوگی؟ فطرہ، صدقہ نہیں، صدقہ آپ اپنا نکال کر خود کھا جائیں،
یا فطرہ نکال کر خود کھا جائیں، زور سے بولو، یا زکات نکال کر خود کھا جائیں، بچوں کو کھلا دے تو زکات ادا نہیں ہوگی۔ لیکن نبی کا پاور دیکھو، نبی کا اختیار دیکھو، صدیق اکبر کے لیے الگ قانون، عمر کے لیے الگ قانون، تمام صحابہ کے لیے الگ قانون، تمام امت محمدیہ کے لیے ایک قانون، سب کے لیے ایک قانون کہ نہیں جناب دوسروں کو کھلانا ہوگا۔ لیکن ادھر دیکھیے مصطفیٰ کا پاور دیکھیے، مصطفیٰ نے دیکھا کہ یہ میرا غلام بہت غریب غلام ہے، تو نبی نے اپنے پاور کا استعمال کیا، فرمایا چلو اگر مدینے میں تم سے زیادہ کوئی غریب نہیں ہے تو جاؤ یہ دونوں ٹوکرا کھجور اپنے بچوں کو کھلا دو، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ یہ ہے نبی کی شان، کیا سمجھے گا بے ایمان؟ ان سے کہیے توبہ کرو، توبہ، ہوش میں آؤ، ہوش میں، کسی انگوٹھا چھام مولوی کے بہکانے پر مت آؤ۔ پہلا وعدہ میں نے پورا کیا، حدیثیں بہت ہے، سناؤں گا تو گھنٹوں لگ جائے گا، لیکن ایک ایک حدیث آپ نے مجھ کو 3 بجے پیش کیا۔ اب آپ بتاؤ 3 کیا 3:30 بجے پیش کیا۔ غلام ربانی بولے تو کیا بولے، دوسرا آدمی ہوتا تو بول جاتا، لیکن میں آپ کا چہرہ دیکھ رہا ہوں، اپنے علماء کا چہرہ دیکھ رہا ہوں، اجازت ہے تو اب میں دوسرا وعدہ پورا کروں۔ دوسرا وعدہ کیا؟ جلدی بولو، میرے نبی حاضر و ناظر ہے یا نہیں؟ بس سنیے، نبی قبر میں زندہ ہے یا نہیں، قرآن کی آیت ایک حدیث، دونوں باتیں ثابت ہو جائیں گی۔ پہلے میں قرآن کی آیت پڑھتا ہوں، قرآن کی آیت پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھیے، پڑھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پڑھیے سب لوگ پڑھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ ادھر دیکھو، اللہ تعالیٰ فرماتا اے نبی، بے شک ہم نے دنیا میں آپ کو جیسے نبی بنا کر بھیجا، رسول بنا کر بھیجا، اے نبی آپ کو امت کا شاہد بھی بنا کر بھیجا، مبشر بھی بنا کر بھیجا، نذیر بھی بنا کر بھیجا۔ شاہد کا معنی گواہ، ارے زور سے بولو شاہد کا معنی، ارے زور سے بولو شاہد کا معنی، تو گویا نبی جیسے دنیا میں نبی بن کر آئے، رسول بن کر آئے، ایسے ہی امت کے لیے کیا بن کر آئے؟ زور سے بولو شاہد۔ شاہد کا معنی کیا ہے؟ زور سے بولو گواہ، ارے زور سے بولو شاہد کا معنی کیا ہے؟ زور سے بولو گواہ۔ اور گواہ کون بنے گا؟ ایک مثال آپ کو دینا چاہتا ہوں، مان کر چلیے کسی نے کسی کا قتل کر دیا، پولیس آئی پکڑ کے لے گئی، جیل پہنچا، جیل سے کہاں پہنچا؟ زور سے بولو جیسے کوٹ میں پہنچا، غور سے سنو، جیسے کوٹ میں پہنچا، وکیل نے جج سے کہا سر یہ قاتل ہے، جج نے کہا کوئی پروف، کوئی ثبوت؟ اس نے کہا سر 3 گواہ ہے، کہا اچھا پیش کرو۔ جیسے جج نے کہا پیش کرو تو وکیل نے کہا سر ایک گواہ جو نمبر 1 کا ہے وہ ابھی کوٹ میں نہیں ہے، امریکہ میں ہے، اور دوسرا گواہ اندھا ہے، اندھا، اور تیسرا گواہ 1 سال پہلے مر چکا ہے۔ تو سینے پر ہاتھ رکھ کر بتائیے جج اس کی بات مانے گا؟ جج کہے گا ابے پگلا وکیل، تمہاری وردی اتار لوں گا، تم کو پتا نہیں کہ جو گواہ بنے گا اس کا زندہ ہونا ضروری ہے، جو گواہ بنے گا اس کا حاضر ہونا ضروری ہے، جو گواہ بنے گا زور سے بولو اس کا آنکھوں سے دیکھنا ضروری ہے۔ تو ادھر دیکھیے گواہ کے لیے 3 چیزیں ضروری ہے، کیا کیا؟ زور سے بولو زندہ ہونا، حاضر ہونا، زور سے بولو موجود ہونا، اور آنکھوں سے دیکھنا۔ تو آپ کا قرآن کہتا ہے کہ نبی دنیا میں جیسے نبی بن کر آئے ہیں، رسول بن کر آئے ہیں، امت کے لیے گواہ بن کر آئے ہیں، پوری دنیا کے لوگوں کے لیے گواہ بن کر آئے ہیں، اور گواہ کے لیے 3 چیزوں کا ہونا ضروری، زندہ ہونا ضروری،
आंखों से देखना जरूरी, बोलो हाजिर होना जरूरी। तो कुरान की आयत से पता चला मुस्तफा जैसे कल हाजिर थे आज भी हाजिर है, मुस्तफा जैसे कल हमें देख रहे थे आज भी देख रहे हैं, मुस्तफा जैसे कल जिंदा थे आज भी कब्र अनवर में जिंदा है। मौत तो आई, इधर देखो मौत का कोई इनकार नहीं कर सकता, जो इनकार करेगा वो काफिर हो जाएगा। नबी को मौत आई लेकिन हमारी मौत में उनकी मौत में फर्क है। हम मरते हैं तो मिट्टी में मिल जाते हैं, लेकिन नबी की शान ये है उनकी मौत सिर्फ एक सेकंड के लिए होती है, वरना वो वैसे ही है जैसे दुनिया में थे, उसी जिस्म हकीकी दुनियावी के साथ आज भी कब्र में जिंदा है। हम गुलामों को देखते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, अजान भी होती है, सब कुछ हो रहा है। इधर देखिए, इजाजत दीजिए तो बस एक हदीस सुना देता हूं, इतना ही काफी है। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। बच्चे बैठो, जल्दी बैठो, जल्दी बैठो, इजाजत है, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो, मिशकात शरीफ जिल्दे सानी बाबुल करामात सफा नंबर 545, अन सय्यद बिन अब्दुल अजीज रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल लम्मा कान अय्यामुल हर्रा लम युअज़्ज़न फी मस्जिदिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलासा वलम युक़म वलम यबरह सय्यद इब्न मुसय्यब वकान ला यारिफु वक्त सलात इल्ला बिहमहमत यस्मउहा मिन कब्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। इजाजत है? अरे बोलो, टाइम बचा है ना, कितना टाइम हुआ? टाइम भी बोलते रहिएगा, टाइम बचा है कि नहीं? कितना हुआ बोलो ना। 4 तो नहीं बजा अभी, 4 बज गए। अच्छा चलिए, 4 बज गए तो अभी आधा घंटा अजान में 4:15 हुआ। ये बोल रहा है 4:15, आप बोल रहे 4, नेपाली 4:15। तो हमको कितने बजे तक तकरीर करनी है? जल्दी बोलो, जबरदस्ती नहीं। 15 मिनट और बोलना है। चलिए, इस हदीस का मतलब जो अब वादा किया है तो अब कुछ छूट जाएगा, वादा फिर पूरा नहीं हो पाएगा। इजाजत है, बैठिए, बस जल्दी बैठिए, मतलब सुनिए, मतलब सुनिए। हजरते सईद बिन अब्दुल अजीज कहते हैं कि जब यजीदियों ने करबला के वाकया के बाद मक्कतुल मुकर्रमा पर चढ़ाई की, मदीनतुल मुनव्वरा पर चढ़ाई की, यानी करबला के वाकया के बाद जब लोगों ने यजीद की बैअत तोड़ना शुरू कर दिया तो यजीद, इधर देखिए, अपने फौजियों को हुक्म दिया कि जो मेरी मुखालफत करे उसको कत्ल कर दिया जाए। तो जानते हैं यजीदी फौजियों ने मक्कतुल मुकर्रमा की बेहुरमती की, वहां के हजारों सहाबा को बेदर्दी से कत्ल किया। इधर देखिए, फिर मदीना की बेहुरमती की। यजीदी फौजियों ने करबला के वाकया के बाद मदीनतुल मुनव्वरा की बेहुरमती की, औरतों के साथ बदसलूकी की। इधर देखिए, हजारों सहाबा को बेदर्दी से कत्ल किया। मस्जिद नबवी में 3 दिन तक घोड़े बधवाए। क्या बधवाए? जोर से बोलो। मस्जिद नबवी में कई दिन तक घोड़े बधवाए? 3 दिन तक घोड़े बधवाए। इधर देखिए, ये लोग नाम नहीं लूंगा, ये लोग कहते हैं यजीद हक पर है। अब आप बताइए, सारी दुनिया यजीद पर लानत भेज रही है। यजीद ने मक्का की बेहुरमती की, मदीना की बेहुरमती की, हजारों औरतों के साथ अपने फौजियों से बदसलूकी करवाई। मस्जिद नबी में 3 दिन तक घोड़े बधवाए। इमाम आली मकाम को, उनके खानदान के लोगों को बेदर्दी से भूखा प्यासा रख करके कत्ल करवाया। इतने बड़े मुजरिम और फासिके मोमिन को कहते हैं हक पर है। हजरात, अब इसी से अंदाजा लगाओ कौन गलत है कौन सही है। इधर देखिए, 3 दिन तक मस्जिद नबी में अजान बंद रही, नमाज बंद रही, कोई नमाज पढ़ने नहीं गया। हजरत सईद बिन मुसय्यब जो ताबीईन में से है, उनका कहना है कि मैं मस्जिद में 3 दिन तक भूखे प्यासे
اپنی جان بچا کر ایک کونے میں چھپ کر بیٹھا رہا. نہ تو میں رات میں نکلتا نہ دن میں مسجد سے نکلتا کہیں مجھ کو قتل نہ کر ڈالے. رات میں بھی نہیں نکلتا کہ میں تاروں کو دیکھ کر وقت کا اندازہ لگا لوں. دن میں بھی نہیں نکلتا کہ سورج کو دیکھ کر وقت کا اندازہ لگا لوں. آج کے دور میں آپ موبائل دیکھ کر وقت کا پتہ لگاتے ہیں, آپ گھڑی دیکھ کر وقت کا پتہ لگاتے ہیں, لیکن پہلے کے دور میں جب گھڑی اور موبائل کا زمانہ نہیں تھا تو لوگ بولو سورج کا سایہ دیکھ کر, پیڑ پودے کا سایہ دیکھ کر کے وقت کا اندازہ لگاتے, اور رات میں تاروں کو دیکھ کر وقت کا اندازہ لگاتے. سعید بن مسیب 3 دن تک مسجد کے اندر رہے, باہر نہیں نکلے. ان کا کہنا ہے کہ کوئی نماز پڑھنے نہیں آیا, اذان دینے نہیں آیا, لیکن میں نے 3 دن تک نماز نہیں چھوڑی. نماز ضرور پڑھی, لیکن کس طرح پڑھی, ادا کیسے کیا, وقت کا کیسے پتا چلا, تو سنیے. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے 3 دن تک اکیلے نماز اس طرح پڑھی, میں نے جو وقت کو پہچانا اس طرح پہچانا. جب جب نماز کا وقت ہوتا, جب نماز کا وقت ہوتا, نبی کی قبر سے آذان کی آواز آتی. وہ فرماتے کہ 3 دن تک نبی کی قبر سے میں آذان سنتا, آذان کی آواز آتی رہی, اسی آذان کو سن کر میں نماز پڑھتا. میں سمجھ لیتا کہ نماز کا وقت ہو چکا ہے. تو حضرات, میرے نبی حاضر و ناظر بھی ہے, میرے نبی قبر میں زندہ بھی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے, آباد رکھے. ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. وعدہ تو کیا تھا, لیکن چونکہ حضرات آپ بھی جانتے ہیں آپ نے مجھے ایسا وقت دیا ہے کہ یہ میرے لیے شرمندگی نہیں ہے, آپ کے لیے شرمندگی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے, آباد رکھے, جلسے کو قبول فرمائے, میرا آنا قبول فرمائے. چونکہ سلام بھی پڑھنی ہے اس لیے 2 ہی وعدہ پورا کر لیا. اللہ تعالیٰ آپ کو سنی بنا کر رہے, سنی بنا کر رکھے. جہاں رہیے سنی بن کر رہیے. مسجد کو بھی آباد رکھیے, گھر کو بھی آباد رکھیے, سینہ کو بھی آباد رکھیے. مسجد آباد رہتی ہے عبادت سے, گھر آباد رہتا ہے قرآن کی تلاوت سے, اور سینہ آباد رہتا ہے نبی کی محبت سے. تو صرف نماز ہی نہیں, نماز کے ساتھ ساتھ اللہ رسول سے سچی پکی محبت ضروری ہے. اپنے دین سے بولو سچی پکی محبت ضروری ہے. لاکھ کوئی کوا بہکائے, کوے کو مت دیکھو, میری طرف دیکھو. قرآن کہتا ہے لا ریب فیہ, قرآن میں کوئی شک نہیں ہے. اللہ کا قانون لاجواب. اگر کوئی آپ کو کنفیوژن پیدا کرے تو کبھی کنفیوژن مت ہونا, کبھی کنفیوز مت ہونا, ورنہ یاد رکھیے جو کنفیوز ہوگا وہ کافر ہو جائے گا. یاد رکھیے قرآن کہتا لا ریب فیہ, قرآن میں کوئی شک نہیں. تو جو شک کرے گا وہ کافر ہے, جو شک کرے گا وہ مردود ہے, جو شک کرے گا وہ جہنمی ہے. تو جہاں رہیے مسلمان بن کر رہیے, آقا کے غلام بن کر رہیے, سنی بن کر رہیے, مسلک اعلی حضرت کے جھنڈے کے نیچے رہیے. اسی میں ہماری بھلائی ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. میری تقریر ختم.